الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک النبی الامی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون وقال سبحانہ تعالی فی کتابہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ۔ بھائیو، آج میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے ایک ایسا مضمون بیان کرنا چاہوں گا کہ جس کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، نہیں کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض ناسمجھی سے کرتے ہیں، ہم چپ رہتے ہیں تو ہمارا من دکھی اندر سے ہوتا ہے اور سماجک ٹینشن اس سے بڑھتا ہے۔ اس لیے جو بات سمجھ میں نہ آوے اس کے بارے میں قرآن مجید نے جو بات بتائی وہ سب کو ماننا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بات جو ہے چاہے قرآن کی ہو یا کہیں اور کی بھی ہو، مثلا انہوں نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو بات نہیں جانتے ہو وہ جاننے والوں سے پوچھ لو۔ ہمارے موجودہ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کے بارے میں بہت سی بحثیں ہوتی ہیں، ہمارے آدمی بھی کہتے ہیں، دوسرے بھی کہتے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ اب اس میں کسی نے غلط بات کہہ دی، میں نے ٹوکا ٹاکی کی تو ٹینشن بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ چپ رہا تو میرا من اندر سے وچلت ہوگا، جواب نہیں دیں گے تو وہ اپنی فتح سمجھ لے گا، میں جواب دے دوں گا تو میں اپنی فتح سمجھ لوں گا۔ تو اس میں سماجک ٹینشن ایک طرح سے بڑھتے رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ٹینشن کو ہم ختم کریں اور جو حقیقت ہے اس کی وہ سامنے آنی چاہیے۔ تو آج کی محفل میں میں نے اس اعتراض کو لیا ہے کہ بھئی مسلمان چار چار عورتیں کرتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہندوستان میں 22 کروڑ مسلمان ہیں، ریفرینڈم کر کے دیکھ لیجئے آپ، تو ایک 25-50 آدمیوں کے بھی شاید 2-3 بیویاں ہوں، 4 میں تو شاید پہنچنے کے پہلے ہی مر جاتے ہوں گے، ضرورت بھی نہیں پیش آتی ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسا سمجھا گیا ہے۔ اسلام کی جو بنیادی جو اس کی دھارا ہے وہ قرآن مجید میں ہے اور اس کا عملی نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس بارے میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے 2 آیتیں آپ کے پاس سامنے پڑھی اور دونوں آیتوں کا میں بھاشانتر اور اس کا ارتھ بھی بتاؤں۔ فرمایا مانو فطرت جو ہے اس کو ٹوٹنے مت دو، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، یعنی انسان کا جو جس نیچر پر اس نے مانو کی رچنا کی ہے انسان کی، اس کو ٹوٹنے مت دو، نہیں تو بڑی گڑبڑ پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ نے جو تخلیق اور رچنا کی ہے اور اس میں جو نیچر رکھا ہے اس میں تبدیلی مت لاؤ، تو اس کی وجہ سے بڑی گڑبڑ پیدا ہوگی اور تمہارا معاشرہ اور تمہارا سماج جو ہے اس کی نیو ہل جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ بات ابھی کھول نہیں سکا آپ کو، اس لیے میں دوسری آیت بھی پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک سے ادھک پتنیاں یا بیویاں رکھنا چاہو گے، شادی کرنا چاہو گے تو انصاف کرنا مشکل پڑے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کتنا چاہو گے تو بھی فیل ہونے کا خطرہ ہے، لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ایک ہی پہ بس کر لینا۔ یہ ہمارے بہت بڑے ودوان قرآن مجید کے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ میں نے استعمال کیا ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر بس کر لینا، لیکن 4 کے دروازے اس نے کھلے رکھے۔ یہ اگر جرم ہے تو میں اس جرم کا جواب دیتا ہوں، آج جواب نہیں دوں گا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وچار دھارا کے اندر ہم نے تبدیلی لانی چاہیے۔ ایک وچار کسی کے بارے میں بن گیا، تبدیلی نہیں لاتے، اس میں معلوم ہو جائے کہ ہماری سمجھ اور فہم غلط تھی تو ہم نے اس کا سدھار کر لینا چاہیے۔ تو میں آج اس کا ویویچن اس طرح کروں گا کہ پتنی تو ایک ہی ہے، اسی میں بہتر زندگی
انسان کی ہوتی ہے اور گھریلو زندگی میں پورا سکون رہ رہا ہے. لیکن مانو جیون جو ہے وہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا. خود ہماری تندرستی، بیماری، اولاد کی طلب، گھریلو حالات، خاندان کے حالات، جغرافیائی پوزیشن، ملکوں کے جو بھوگولک پرستھتیاں ہیں، خاندانوں کے جو ساکھ ہیں، اس میں کچھ جگہ ایسی آتی ہے کہ ایک سے ادھک پتنی کی گنجائش اگر نہ ہو تو سماج جو ہے اس کو آتم ہتیا کرنی پڑے گی. یہ سمجھنا چاہیے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ایک آدمی نے شادی کی، نکاح کیا، اس نے گھر سنسار بس رہا ہے، 25-30 برس ہو گئے اور اولاد نہیں ہو رہی، تو اس پتنی کا کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے کہ اولاد دینا خدا کے ہاتھ میں ہے، ایشور کے ہاتھ میں ہے، مالک کے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا یہب لمن یشاء الذکور یہب لمن یشاء اناثا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جاؤ کچھ نہیں دیتے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس پتنی کا کوئی قصور نہیں. اب آدمی بھی 30 سال ہو گئے، 25 سال میں شادی ہوئی، 30 برس اولاد نہیں ہوئی، تو 55 سال کا تو ہو گیا. یہ گھر میں میرے ماں باپ بھی زندہ ہیں، میں بھی میرے ماں باپ کا اکیلا ہوں. میری پتنی بھی سمجھدار ہو تو گھر میں مسئلہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ جائیداد اور یہ سب خاندان اور کھیت اور کھلیان اور بینک بیلنس اور یہ بلڈنگیں، اس کا ہمارے مرنے کے بعد کیا؟ تو ایک اترادھیکاری، ایک وارث ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. آدمی ایشور نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے. آدمی جو ہے وہ اس مالک کی رچنا ہے. وہ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہ مہان ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہونے کی اس کو ضرورت ہے، اور کوئی اس کے برابری کا نہیں. لیکن آدمی کو اولاد چاہیے کہ میرے بعد میری نسل کا اور میری جائیداد کا کیا. پیغمبروں نے بھی اللہ سے اولاد مانگی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، اللہ پاک رب هب لی من الصالحین، اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے دے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، ایک آدھ بیٹا تو دے ہی دے مجھے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا سارا مشن فیل ہو جائے گا. اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ دوسری پتنی کو لانے کا دروازہ اس نے کھلا رکھا. اس لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ ایک پتنی جو ہے وہ تو فرضیات ہے، اور ایک سے ادھک پتنیاں جو ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا مرضیات ہے. ضرورت ہو تو دروازہ اس کا کھلا رکھا ہے، اور دروازے کو اگر بند کر دیں گے تو ہزاروں فتنے کھڑے ہوں گے. اچھا، اب دوسری عورت کو اپنے گھر لے آنا، 50 سال کی عمر کا آدمی، وہ بھی کہیں کی بیوہ ہے، کہیں پریتکیتا ہے، کہیں کی طلاق شدہ ہے، یا کہیں کی کنواری بھی ہے تو 30 سال کی ہو گئی اور ناقبول صورت تھی تو کہیں سے رشتہ آیا ہی نہیں. ایسی بھی بہت سی لڑکیاں ہوتی 40 سال کی ہو گئی، رشتہ نہیں آیا. اور میں نے اگر اس کو رشتہ بھیجا کہ بھئی یہ لڑکی 40 سال کی ہو گئی اور میں اولاد کی مجھے تمنا ہے، اور میں اگر رشتہ بھیجوں اس میں، تو دروازہ کھلا رکھنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا، میری عورت بھی اگر سمجھدار ہوگی تو وہ بھی کہے گی کہ نات سرتاج 30 سال ہو گئے ہماری شادی کو، اولاد نہ ہو سکی، اللہ کی مرضی ہے، آپ ایک اور شادی کر کے دیکھیے تو گھر کا ایک چراغ روشن ہو جائے گا. تو اس میں حرج کیا ہے مجھے بتائیے، آپ کوئی بتا دیں اس کو. اس مانو ضرورت کے لیے حرج کیا ہے اس میں؟ اچھا، اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی پتنی کو طلاق دے کر رستے پر چلتا کر دے. اس کو جو عورت 30 سال تک کے اولاد نہیں دے سکی اس کو رستے پر چلتا کر دیں گے آپ، کون بیاہ کرے گا اس سے؟ اچھا، 30 سال اس کو شادی کو ہوگا تو شاید ماں باپ بھی مر گئے ہوگا، کیا سڑک پر جھاڑ کے نیچے سوئے گی وہ؟ اس لیے وہ عورت بھی وہاں رہے، اور ہم اپنی ضرورت کے تحت کسی دوسری عورت سے بیاہ لائیں تو اس کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. یہ مانو پرکرتی ہے، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کی تشریح ہے. دوسری چیز، عورت پاگل ہو گئی، لیپروسی ہو گئی، کوڑ پھوٹ گیا. آج کی ابھی نئی بیماریاں، کینسر، ایڈس، فلاں اور مالنیوں اور 10-20 بیماریاں آپ لے ہی آئیں گے. ایک نئے انسان کے اوپر بلائیں آتی رہتی ہے اس کے اعمال بد کے سبب. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، جو مصیبتیں تم پڑتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. کوئی گناہ ہوا ہوتا، کوئی نافرمانی ہوتی ہے، اور کسی اور جگہ سے وہ بلا آتی ہے. اب ایک شخص کی عورت کو کینسر ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، پاگل ہو گئی، کچھ ہو گئی، کیا کرے گی؟ پاس پڑوس کی بہو بیٹیوں سے منہ کالا کریں؟ میں نے وقت کے ایک پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ ایک بڑے شہر میں 26,000 ٹیکسیاں تھیں اور 26,000 عورتوں کو بطن بیچنے کا گورنمنٹ نے لائسنس دیا تھا. اسلام نے ایک بطن بیچنے کا لائسنس نہیں دیتا، وہ بالکل تیار نہیں ہے اس کے لیے کسی طرح بھی. اور میں کہتا ہوں کوئی شریف آدمی کو تیار نہیں ہونا چاہیے، انسانی نسل خراب ہو جائے گی. عورت جس کی ہے اسی کے پاس جا سکتا ہے.
اور جس کی وہ بیوی ہے اپنے شوہر کے پاس ہی جا سکتی, کسی غیر کے پاس جا ہی نہیں سکتی. وہ یہ جو دکانیں لگا کر کے بیٹھے ہیں دلی, کلکتہ, بمبئی, مدراس تو ہے, مسلمان بھی کچھ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ان کے ہاں بھی اسلام آباد میں اور کراچی اور لاہور کے اندر بدن بیچنے کے اڈے جو ہے لگے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو بھی شرم آنی چاہیے اس سے. عورتیں بدن بیچنے کے لیے مجبور ہوں اس لیے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دے, بیمار عورت ہے, 30 سال سے اس نے کوئی بچہ دینے میں کامیاب نہیں ہوئی, طلاق دے دے یار, جان سے مار ڈالے اس کو. یا یہ کہ اس کو بھی رہنے دے اور اپنی ضرورت کرنے کے لیے اللہ کو, سماج کو, قانون کو گواہ بنا کر کے دوسری عورت کو گھر لائے. ہمت ہو تو کر کے دیکھ لے. ایک عورت سے ہمارا قافیہ تنگ ہے, دوسری عورت کو پال لینا کوئی معمولی بات ہے, بچے کا کھیل ہے. لیکن جب ضرورت آ گئی تو آدمی کیا کرے گا, وہ مجبوری ہے اس کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ بلوچستان, پنجاب, یہ ایسے صوبے ہیں, بعض صوبے جو ملکوں کے ہیں, عربستان کے ہیں, اور بلوچستان کے ایسے اونچے پورے مرد ہوتے ہیں, ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرتا اس کا. کیا کرنا چاہیے اس کو بازار میں بھیجیں گے ہم, بہو بیٹیوں کو خراب کرے گا, وہ انسانی نسل کو مشکوک کرے گا. ہمت ہو تو خرچہ اٹھائے وہ گھر کا اور لے آئے کسی پتنی کو اس کی رضا سے. آخر اس کی بھی تو, اس پتنی کی بھی تو ضرورت کوئی ہوگی نا, وہ بھی تو 40 برس سے بیٹھی ہوئی ہے, اور یا کہیں کی طلاق شدہ ہے, یا کسی نے اس کو چھوڑ دیا ہے, یا ماں باپ مر گئے بیچاری, کوئی یتیم ہے, اور اس کو لے آئے تو اس میں حرج کیا ہے. چوتھی بات میں یہ کہتا ہوں, سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو مشہور جنگ ہوئی اور وہ ناگاساکی اور ہیروشیما پر بم برسانے کے بعد ہی بند ہوئی, اس میں 2,34,000 عورتیں ایسی اتحادی فوجوں کی تھی جن کے شوہر, جن کے پتی جنگ کے اندر مارے گئے. یوروپ میں اگر ہم ہوتے, اور ہم نہیں ہوتے, ہماری کیا حیثیت ہے, ہم تو گنہگار ہیں, ہم نے خود اسلام کو چھوڑا ہے. اسلام کو سینے سے لگایا ہوتا تو یوروپ کی حالت نہیں ہوتی. ہم ہوتے وہاں پر, یا ہماری کچھ چلتی ہوتی تو ہم ان بہنوں کو نگلے نہیں کر لیتے کہ جس کو ضرورت ہوتی ان سے راضی برضا ان سے شادی کر لیتا, وہ لے آتا اپنے گھر. کسی کو اولاد نہ ہو, کسی کو یہ ہو. ابھی بعض ملکوں میں پیسے کی جو گنگا بہنے لگی ہے, اور یہ فیملی پلاننگ کی وجہ سے بچوں کی پیدائش کے اوپر پابندیاں لگی, تو نوکر نہیں مل رہے ہیں. اس لیے باہر کے لوگ آ کر کے غریب ملکوں میں لڑکیوں سے نکاح کر کے لے جاتے ہیں اور گھر کے کام کاج کرواتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں چوری چھپے ایسے دھندے کرنے کے بدلہ اس میں کیا حرج ہے کہ اللہ کو, سماج کو, اور اس کے رسول کو, اور شریعت کو, اور قرآن کو, اور اپنے گھر والوں کے لوگوں کو, اور خود اس عورت کو گواہ بنا کر جس سے میں نکاح کر رہا ہوں, نکاح کرنے میں کیا حرج ہے, لگن بندھن میں لے آنے میں کیا حرج ہے. اب وہ پورا نہیں کر پا رہا ہے. وہ کون, جو طاقت کے اعتبار سے اونچا پورا ہے اور گھر میں بیوی بھی بیمار ہے, اس کے لیے اس نے دوسری, تیسری, چوتھی, 4 پہ پابندی لگائی. اب کوئی کہے 4 کیوں, ہم نے کہا 2 بھی کہتا, تو آپ کہتے 2 کیوں, بلکہ 1 بھی کہتا قرآن کے, ایک ہی عورت دوسری مت لانا رہے, تو آپ کہتے 1 بھی کیوں, ہومو سیکسل لائف سے چلائیں گے. جیسے ہمارے دماغ خراب ہوا ہے امریکنوں کا کہ ایک طرف چاند پر پہنچ رہے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے عورت کو چھٹی کر دی, وہ بازار میں گھوم رہی ہے. دیکھیے, عورت اور مرد کا جو ہے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, قرآن نے کہا کسی کو آدمی بنا دیا, کسی کو عورت بنا دیا. یہ کمال آدمی کا نہیں ہے. آپ اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں, کبھی ہم فیمیل ہوتے تو کسی گھر میں روٹیاں پکاتے جا کے, کسی کی وائف کہلاتے. کسی کو مرد بنا دیا, کسی کو اس نے عورت بنا دیا. اب یہ جوڑا باندھنے کا جو سسٹم ہے, اس میں بیماریاں, خاندانی حالات, اولاد اور جنگ, اور خود ایکسیڈنٹ کے اندر, سڑکوں کے ایکسیڈنٹ کے اندر مرد مارے جاتے ہیں, معلوم ہے آپ کو, اور عورتوں کی تعداد جو ہے بڑھتی ہے. ایسے موقع کے اوپر اسلام نے دروازے کو کھلا رکھا. اگر دروازے کو بند کر دیتا وہ, تو میں کہتا اسلام بھی نیچر کا مذہب نہیں ہے, یہ کہتا میں. اچھا, اب دوسرا پہلو اس کے کہ دوسرے مذاہب میں بھی منع کہاں ہے, کہاں منع ہے, مجھے آپ بتائیے. نام نہیں لوں گا میں اور کسی کا دل دکھاؤں گا نہیں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ فلاں مذہبی اتنے بڑے تھے, ان کی 10 بیویاں, 10 پتنیاں تھیں, اور 10 پتنیوں کے نام بھی میرے کو معلوم ہے. کسی کی 4 تھی, کسی کی 6 تھی. راجے مہاراجے 2-2 ہزار عورتیں کرتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گناہ کیا, غلط بات کی کہ ایک پتنی تک جو ہے اس کو اصل قرار دیا, اور ضرورت کے تحت میں 4 تک دروازہ کھلا رکھا, اور 4 کا بھی دروازہ بند کر دیا. پھر کوئی مذہبی آدمی, کوئی بادشاہ, کوئی نواب, کوئی 2-2 ہزار, 4-4 ہزار, 4.25 عورتیں بھی نہیں رکھ سکتا. بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہے, مثلا حکومت کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, خوبصورت عورتوں کو رکھ لینا اپنے یہاں اور ان سے کام لینا اور ان کو نوکر رکھنا, یہ بات الگ ہے. اور پتنی بنا کے زندگی گزارنا, یہ ذمہ داری کی بات ہے. اس نے کہا چوری چھپے
ایک عورت کا بدن استعمال کرتے ہو، یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے ہم. جو کچھ ہوگا قانون سے ہوگا، شہادت سے ہوگا، عورت کی مرضی سے ہوگا. مجھے کوئی بتا دے کہ اس میں حرج کیا ہے، کیا حرج ہے اس میں اندر کہ اس نے دروازہ کھلا رکھا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی قوم کا پاپولیشن بڑھنے سے کوئی دوسری قوم جو ہے اس کو خطرہ آج تک نہیں ہوا. آپ جائیے کسی مل کے اندر، سیاسی بات نہیں کہتا میں، ٹیکنیکل لائف کی بات کرتا ہوں. 10,000 مزدور کام کر رہے ہیں، اس میں مقدم ایک رہتا ہے، 10,000 کے اوپر کنٹرول کرتا ہے. اصل میں مقدم کا بدن کام نہیں کرتا، مقدم کی تعداد کام نہیں کرتی، اس کا برین کام کرتا ہے. قوموں میں جب برین ہوگا دوسری قومیں تعداد میں بڑھ بھی جائے گی. آپ کا دماغ اگر صحیح ہوگا تو سلطنت آپ ہی کے پاس رہے گی. مغل آئے اور پرتگیز آئے اور انگریز آئے، انگریزوں کی تعداد پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھارت کے اندر 150 سال کے شاشن کال کے اندر 1.25 لاکھ سے اوپر یورپین انگریز نہیں رہے. آپ 1.25 لاکھ لوگوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر، جو اب 100 کروڑ ہو گئے ہیں، ان کے اوپر 150 سال شاشن کیا. تو کیا تعداد کے لحاظ سے کیا؟ برین سے کیا. دماغ اگر صحیح ہے تو ایک آدمی شاشن کر سکتا ہے. اگر یاد دیں تو ایک بات کو اور بھی کھول دیتا ہوں، وہ ہے طلاق. یہ کہا جاتا 3 طلاق دے دی اور سڑک کے اوپر آ گئی، فلانا ہو گیا. اس میں مسلمانوں کی بھی غلطی ہے، قرآن کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسلام کی کوئی غلطی نہیں ہے. جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی کچھ غلطیاں کرتے ہیں. اس طرح کیا ہوگا کہ اس میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہتے ہیں تو مصیبت، نہیں کہیں تو مصیبت. اس لیے میرا خیال تو یہ ہے کہ اس پر سیمینار ہونا چاہیے، کھلے بحث مباحثے ہونے چاہیے، ترک کی درسٹی سے اور عقل کی درسٹی سے. طلاق کے بارے میں اسلام کا جو پرویژن ہے، اس کا جو نظام ہے، اس کو میں آج بتا ہی دیتا ہوں. فرمایا طلاق و مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان. یہ 3 طلاق مسلمانوں کو بھی زبان پر چڑھ گئی. قرآن نے کہا طلاق صرف 2 ہے. طلاق کتنی ہے؟ 2. رکھنا ہے تو رکھ لے اور چھوڑنا چھوڑ دے. تیسری طلاق جو ہے وہ چھوڑ دینے کی ہے کہ اب یہ عورت ہمیشہ سے اس آدمی کے ہاتھ سے گئی. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ طلاق کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ مسلمان خود بھی سوچیں، مسلمان خود بھی مجرم ہیں اس کے کہ وہ ڈھنگ سے شریعت کا استعمال نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے، ان کے بھونڈے پن کی وجہ سے ہم کو باتیں سننی پڑتی ہے. وہ یہ ہے، فرمایا قرآن شریف کے اندر کہ فیضوہن، کوئی عورت اگر ٹیڑے مزاج کی ہے اور گھر میں کھٹ ہو رہی ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ نصیحت کرو. جو دنیا کو نصیحت کرنے کے لیے اٹھے تھے وہ اپنی بیوی کو مارے گا کیا؟ گھر سے باہر نکال دے گا. جس قوم کے لیے، جس امت کے لیے کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو اپنی گھر والی کو کیا پٹائی کرے گا؟ کیا وہ سمجھائے گا؟ قرآن نے کہا کہ سمجھاؤ عورت کو. کرتے ہیں کیا مسلمان ایسے کہ وہ ٹیڑے دماغ کی کوئی؟ اب لڑکیاں آئی جاتی ہیں ایسے خاندان کے اندر، ایک آدھ لڑکی ایسی آ گئی تو توڑ تاڑ کے رکھ بھی دیتی ہے، اور اچھی لڑکی آ گئی تو ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑ بھی دیتی ہے. اب اس نے کہا کہ نصیحت کرو، سمجھاؤ. دنیا کو سمجھاتے ہو تو اپنی جو اردھانگینی ہے، آدھا ایمان ہے، اس کو سمجھاؤ گے نہیں. فیضوہن، نہیں مانے تو فاہجرہن فی المضاجع، کچھ دن الگ الگ رہو تو اس کو بھی لگ جائے کہ اب یہ میرا شوہر شاید میرے سے رٹ گیا ہے، کیونکہ پتی جو ہے وہ چھتر چھایا ہے پتنی کی. قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس اتر جائیں گے طلاق دو گے تو ننگے ہو جاؤ گے. تم ان کا وسط پریدھان ہو، وہ تمہارا وسط پریدھان ہے. تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے. اور لباس اور وسطر جو ہیں اس کی 2 خوبیاں قرآن نے بتائی، اور یہ خوبی کوئی نہیں بیان کر سکتا اتنا سنکشیپ میں اور آسانی کے ساتھ. اس نے یہ کہا کہ لباس یواری سواتکم ریشا، کہ تمہارے قابل شرم حصوں کو، لجا کے جو شریر کے اویو ہیں، حصے ہیں، اس کو چھپاتا بھی ہے اور زینت بھی ہے کہ دوسرے کو اچھا دکھے. اس لیے کسی دانشور نے خوب کہا کہ کھانا اپنی پسند کا کھائیے، لباس دوسروں کی پسند کا پہنے. کہ بھائی میں کیسا دکھ رہا ہوں، اس لیے آئینے میں دیکھتا نا آدمی کو میں کیسا دکھ رہا ہوں. تو جس کی پتنی اچھی ہو وہ اچھا، اور جس کا پتی جس عورت کا اچھا ہو اس کا لباس صحیح کرنا چاہیے. تھوڑی دیر اس کو دور رکھ کے سمجھاؤ کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہے، یہ نہ کرو وہ نہ. اچھا، بعض عورتیں خرچیلی بھی بہت ہوتی ہے کہ مرد کی کمائی جو ہے وہ 1000 روپے کی ہے اور 10,000 روپے کا خرچہ کر ڈالی. شادی بیاہ میں ٹنٹا اٹھا کے کچھ کھڑا کر دیا. ماں باپ اندھے ہو گئے تو ان کو نکال باہر کی. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ 6 مہینے 12 مہینے کے بعد میں نعرہ لگاتی ہیں، جھنڈا اٹھا کر کے پارٹیشن کرنا ہے، ہم الگ رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ نہیں. ایسی کتنی چیزیں ایسی آتی ہے جس میں مرد گھبرا جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں اس کو. تو اس نے کہا
کہ فبسو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، بات نہیں بن رہی ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کی طرف سے ایک ایک پنچ بٹھاؤ، دونوں بولو بیٹھو اور دیکھو ڈسپیوٹ کہاں ہے، اصلاح کا کوئی راستہ نکلے گا۔ کرتے ہیں کہ مسلمان ایسا؟ کرنا چاہیے۔ اچھا پھر بھی نہیں جمتا ہے اور کوئی بات نہیں بنتی ہے، ایک طلاق کی اجازت دی۔ کتنی طلاق کی؟ اونلی ون، اس کو رجعی طلاق کہتے ہیں۔ رجعی طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 منتھلی کورس یا 3 مہینے کے اندر وہ ریٹرن کر لے تو طلاق تو وہ لکھ لی گئی، ایک تو ہو گئی، لیکن بیوی اسی کی رہی، گھر ٹوٹے گا نہیں، گھر پھر ایک طلاق اور دے سکتا ہے، 4 مہینے 6 مہینے 10 مہینے 20 مہینے، نہ دینا نہ دے، عورت سدھر گئی ایک نوٹس میں۔ یہ نوٹس ہے دوسرے نوٹس میں بھی نہیں سدھرتی ہے وہ تو سمجھو اب گھر ٹوٹنے کی پاری آئی، اور تیسری طلاق کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی 40-50 برس کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں اس قانون کو کیسے غلط قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ پوری زندگی میں اب وہ 2 تو ہو گئی، وہ تو رجسٹر ہو گئی، اب ایک ہی رہی ہے اس کے پاس، اور یہ ایک جو دیا تو عورت گھر سے باہر۔ مسلمان ایسا کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے ہو، ایک دم دھڑ کے ساتھ 3 طلاق دے دیتے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات ایسی جس سے مسلمان خود انجان ہے، پورا معاشرہ انجان ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کے اتنے بڑے شہر میں 10 آدمی بھی جانتے ہوں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ہے؟ سورہ طلاق میں ایک آیت ہے اور معلوم ہی نہیں میاں جی کو، آپ کو ڈھول ڈھماکے تماشے اور جلوس اور ہجڑوں کا ناچ اور خوب اپنے قوالیاں پیٹتے ہو، کوئی اسلام نہیں ہے یہ؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے بتاؤ؟ اللہ کا قانون یہ ہے اسلام کے اندر کہ فرمایا کہ وَشَهِدُوا ذَوَوْا عَدْلٍ مِنْكُمْ، طلاق میں تم میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ کوئی بتا دے مجھے ہندوستان میں اتنی طلاقیں ہوئی مسلمان گواہ بناتے ہیں کہ؟ اچھا گواہ میں ہر ایک کو نہیں بنا سکتے، ٹانگے رکشے والے کو نہیں بلا سکتے آپ، ذوی عدل منکم، ایک تو تم میں سے ہو یعنی مسلمان ہو، اور دوسرے کے گواہ جو ہیں وہ صاحب عدل ہوں، پیش امام ہو، وکیل صاحب ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوں، کوئی انجینئر ہو، کوئی پٹیل صاحب ہوں، اس کو ذوی عدل منکم۔ حالانکہ یہی قرآن ڈاکومنٹ کے اندر، وراثت میں، سفر میں، وصیت کے اندر اگر گواہ کی ضرورت پڑی تو کہتا کہ وَشَهِدُوا ذَوَوْا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، کہ 2 مسلمان گواہ ملیں تو کر لو، نہ ملیں تو غیر قوم کے گواہ بھی چل سکتے ہیں۔ لیکن طلاق کے معاملے کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے میں گھر کے اندر غیر مسلم کی گواہی کو قبول نہیں رکھتا، اس لیے کہ جو ڈسپیوٹ ہے اس خاندان کے اندر اس کی بے عزتی وہ نہیں کرنا چاہتا، گھر کا مسئلہ گھر میں ہی نپٹ جائے۔ اگر مسلمان یہ فیصلہ کریں کہ طلاق دیتے وقت میں کسی عالم سے مشورہ کر لیں کہ بھئی میں عورت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو طلاق جو ہے خودکشی جیسی چیزیں رک جائے گی۔ وہ تو ایک طرف تو ہم مسلمانوں کی بھی غلطیاں ہیں، دوسری طرف ہم قرآن نہیں جانتے، تیسری طرف ہم پر جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے سامنے ہم شریعت کو کھول نہیں سکتے۔ میں تو کہتا ہوں شریعت کو کھولنا چاہیے اور قرآن کو کھول دینا چاہیے سب کے، اس میں ہماری غلطی ہے اس کو ہم درست کریں، کٹھی طلاق 3 نہ دیں، ایک طلاق کے بعد میں 3 مہینے کی جو مدت ہے سوچنے کے لیے کافی بڑا عرصہ ہے، اور پھر پوری زندگی 40 50 60 سال کی وہ پڑی ہوئی ہے، اس میں طلاق دینے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے صحیح فیصلہ کیا کہ علماء سے رابطہ کریں اور جا کے اپنا بتائیں کہ بھئی میرا گھر سنسار جو چل نہیں تھا۔ اچھا اسی طرح ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں؟ بھئی طلاق کا حق نہیں، خلا کا حق ہے، ترجمے میں فرق ہے، ایک بس کنڈکٹر ہے ایک ڈرائیور ہے۔ آپ کہیں گے کہ کنڈکٹر کو حق نہیں، وہ بھی اپلیکیشن کر سکتی ہے ہم کو کہ اس آدمی شراب پی کے آتا ہے، میرے کو مارتا ہے، میرا کھانا خرچہ نہیں اٹھاتا، مجھے چھڑا دو، ہمارا عالم اس کو کھلا کر ڈسکنیکشن آف نکاح کو کہیں سے لگا دے گا وہ۔ تو یہ شریعت ہے، اور میں نہیں کہتا کہ میں پورا حق اس کا ادا کر سکا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سانچہ ڈھانچہ میں نے آپ کو بتا دیا، پوری تفصیلات کہتی لگی، یہ تو بہت وقت چاہیے کہ گواہی کیوں ہو اور پھر شریعت کے قاضی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ہم نے الحمدللہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنے خواتین اور اپنے خاندان کے بارے میں ایمانی شریعت کو اور ہمارے پرسنل اللہ کو قبول کیا ہے، دوسروں کے اوپر ہم اس کی کوئی پابندی نہیں لگاتے۔ Allah 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 Allah